بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا جو آج کا ناول ہے وہ ہے انگنا پھول کی لیں گے، قسط نمبر 9۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کتنے لمحے بیت گئے، کوئی کچھ بول ہی نہ سکا۔ ثانیہ نے گردن موڑ کر عبید کو دیکھا اور عبید نے اسے۔ پھر مقبدو آوازیں آزاد ہوئیں۔ سبھی کچھ نہ کچھ بولنے لگے، جبکہ شبیر احمد کے لب سل گئے۔ وسیم کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ پھپھو اس طرح کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے پتہ تھا وہ کچھ نہ کچھ کریں گی۔ جس طرح پھنکارتی ہوئی یہاں سے گئی تھیں، اس نے میری بیٹی کو ڈسنا ہی ڈسنا تھا۔ نادرہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آسیہ اور توفیق چور سے بنے بیٹھے تھے، کہتے بھی تو کیا۔ تبھی رابعہ نے سر اٹھا کر عین سامنے بیٹھے ثانیہ اور عبید کو دیکھا۔ ثانیہ کا ہاتھ ابھی تک عبید کے ہاتھ میں تھا، مگر جس ہاتھ میں انگوٹھی تھی وہ بے بسی سے گود میں دھرا تھا۔ ثانیہ خاموشی سے رابعہ کو دیکھ رہی تھی۔ رابعہ نے گہری سانس بھر کر اپنے تنے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرنے کی صحیح کی۔ کاش وہ 10 منٹ دیر سے پہنچتی تو انمول خوشی کا یہ لمحہ ان دونوں کے لیے اس طرح برباد تو نہ ہوتا۔ تم رک کیوں گئے عبید؟ رابعہ کی آواز میں ناتوانی کا عنصر نمایاں تھا۔ سب نے چونک کر رابعہ کو دیکھا۔ انگوٹھی پہنا دو، شبیر احمد نے جھٹکے سے جھکا سر اٹھا کر بیٹی کو دیکھا۔ رابعہ ہلکا سا مسکرائی۔ میری قسمت مجھے اس مقام پر لے ہی آئی، تب بھی تمہارا نصیب کھوٹا نہیں کروں گی۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تمہیں تمہاری خوشیاں مبارک ہوں۔ رابعہ کے لہجے میں طنز نہیں، چھوٹی بہن کے لیے محبت اور پیار تھا۔ اپنی بے بسی سے زیادہ بہن کی خوشیوں کا مان تھا۔ دادی نے سسکی بھری۔ عبید نے تذبذب سے ماں باپ کو دیکھا۔ انہوں نے شبیر احمد کو۔ نادرہ ڈھیری ڈھائے ایک کونے میں سکڑ کر سمٹ گئی تھی۔ انگوٹھی پہنا دو، رسم کرو، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ وسیم کی آواز نے ثانیہ کی رکی ہوئی سانس بحال کی۔ عبید نے اپنے ہاتھ میں ثانیہ کے ہاتھ کو لرزتے محسوس کیا تو ہلکا سا دبا کر انگوٹھی پہنا دی۔ سب نے مبارکباد یوں دی جیسے پرسہ دے رہے ہوں۔ شبیر احمد جھٹکے سے اٹھے اور کمرہ چھوڑ گئے۔ ایرم نے ثانیہ کو گلے لگا لیا۔ کیا تھا جو یہ خوشی اس کو خالص سی ملتی؟ عجیب جاہل لوگ ہیں، کوئی اس طرح بیٹیوں کے رشتے لیتا ہے، پھر کوئی غیر نہیں سگی پھپھو ہیں۔ آسیہ کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ اکلوتے بیٹے کی منگنی ان حالات میں اور ان لوگوں کے ساتھ، تبھی تو رشتہ جوڑتے ہوئے صرف لڑکی نہیں خاندان دیکھا جاتا ہے، مگر اب یہ سب کہہ بھی نہیں سکتی تھیں۔ توفیق صاحب نے خاموشی سے ہنکارا بھرا۔ وہ آسیہ کی کیفیت سمجھ رہے تھے، مگر اب کیا کہہ سکتے تھے، اس لیے تو وہ سسرال والوں سے اتنی بدظن رہتی ہے۔ رابعہ کی حالت دیکھی تھی، حد کر دی ان لوگوں نے۔ عبید کو رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ تمہیں کچھ دیر ثانیہ کے پاس رکنا چاہیے تھا، وہ کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ عبید نے خاموش بیٹھی ایرم سے کہا۔ ایرم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی آسیہ بول اٹھی۔ مناسب نہیں تھا بیٹا، ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ امی وہ اب ہم سے الگ تو نہیں؟ عبید بے چینی سے بولا۔ بیٹا ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، توفیق صاحب نے نرمی سے ٹوکا، اور منگنی کوئی اتنا پائیدار رشتہ نہیں۔ اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے پریشر میں آ کر یہ منگنی ختم کر دی۔ آخر رابعہ، عبید نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ممکن نہیں ہے ابو، اس کا لہجہ تیز تھا۔ وہ اب میری منگیتر ہے اور اب کوئی اور اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتا۔ میں ایک آپشن بتا رہا ہوں، یہ بھی ممکن ہے ایک بیٹی کا گھر بچانے کے لیے وہ دوسری بیٹی، وہ اسے آنے والے ہر وقت کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے کہ عبید نے بگڑ کر جملہ اچک لیا۔ عبید ابو صرف بات کر رہے ہیں، ایرم نے ٹوکا تو عبید کو اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ثانیہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وہ کھڑا ہوا۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ سب ٹھیک ہی رہے۔ آسیہ نے دل گرفتی سے بیٹے کو جاتے دیکھا۔ شفا گم سم بیٹی فرش پر بکھری مٹھائی کو دیکھ رہی تھی۔ فرح نے کچھ پشیمانی سے ماں کو دیکھا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ آصفہ کے تصور میں سر کے بال نوچتا سہیل تھا۔ فرح نے آصفہ کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا، انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ نے کیوں میرے بال نوچ؟ انہیں سہیل کی حالت دیکھ کر بھی رحم نہ آیا۔ پر ایک بات کان کھول کر سن لے، میری مرضی کے بغیر رابعہ اس گھر میں آئی تو اس کا وہ حشر کروں گی کہ خود گھر چھوڑ جائے گی۔ سہیل ماں کو جانتا تھا۔ بے بسی سے اس کے ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ اور یہ اپنی سالی کی منگنی کی مٹھائی بھی اٹھا لو۔ سہیل نے بکھری مٹھائی دیکھی، پھر ماں کو۔ منگنی کی مٹھائی نہیں تھی، آپ کے ہونے والے جڑواں پوتوں کی خوشی میں لائے تھے۔ اس کا لہجہ دکھی اور جتاتا ہوا تھا۔
آصفہ بے یقین اور گم سی رہ گئی۔ اتنی بڑی خوشی زمین پر بکھری عجیب وہم میں مبتلا کر رہی تھی۔ یہ کیا بدشگونی ہوئی ان سے؟ اندر کہیں تعصب گہرا ہونے لگا۔ آپا کو گھر سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرح نے کہا تو آصفہ چونکی۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ تیر کمان سے نکل گیا تھا۔ ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا۔ اب تو ہاتھ جوڑ کر رشتہ دیں گے۔ انہوں نے فرح سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے ثانیہ کا دل مجھ سے کھٹا ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتی، ورنہ تو مجھ سے محبت کرتی تھی۔ فرح کے اپنے دکڑے تھے۔ آصفہ کا پارا ہائی ہونے لگا۔ اب اور خلاف ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اسے برا تو لگے گا کہ اس کی بہن کو گھر سے نکالا ہے۔ تمہارے ہوش تو اس وقت ٹھکانے آئیں گے جب ثانیہ ملے گی، تغنی کا ناچ نچائے گی۔ دفع ہو یہاں سے۔ آصفہ نے دانت پیسے۔ کی خاطر سہیل کو ناراض کیا تھا؟ سہیل جس کی تنخواہ سے یہ گھر چل رہا تھا؟ اماں بھائی سے تو بنا کر رکھو، میری تو اتنی تنخواہ بھی نہیں کہ گھر کا خرچہ چلا سکوں۔ وہی فکریں فرح کو بھی لاحق تھیں۔ تو اپنی لاڈو کے خرچے کہاں سے پورے کرو گے؟ لاڈو تو آ جائے، خرچے بھی پورے ہو جائیں گے۔ وہ مسکرایا۔ دفع ہو کمبخت، سارے تیرے پھیلائے فساد ہیں۔ آصفہ نے پرے دھکیلا۔ جا رہا ہوں، آپ نے تو مار پیٹ ہی شروع کر دی ہے۔ وہ اٹھ گیا۔ جس چڑیل کی صورت نہ دیکھنا چاہوں اسے بہو بنانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے ملال سے کنچی آنکھوں والی بلی کو دیکھا جو کب سے دیوار پر گھات لگائے بیٹھی تھی۔ فرح کے جاتے ہی اس نے جمپ ماری اور مٹھائی کھانے لگی۔ آصفہ کچھ لمحے بے توجہی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم جوتی اٹھا کر کھینچ ماری۔ کمبخت، جو ہمارے نصیب میں نہ ہوئی، کیسے چپڑ چپڑ کھا رہی ہے۔ بلی نے چھلانگ لگائی اور پھر سے دیوار پر چڑھ گئی۔ مینگو کسٹرڈ کا پیالہ جس پر کٹے ہوئے آم کی سجاوٹ تھی سامنے رکھے وہ ایرم نے اپنا دکڑا رو رہی تھی۔ ایرم نے اسے خوش کرنے کے لیے اس کا پسندیدہ فلیور بنایا تھا، مگر اس نے ایک چمچ بھی نہ لیا تھا۔ خوشیاں مجھے راس ہی نہیں آتی۔ جب بھی میری زندگی میں کچھ اچھا ہونے لگتا ہے کوئی نہ کوئی کھڑاک ہو جاتا ہے۔ اس کی شہابی رنگت میں اداسیاں گھلی تھیں۔ وہ زرد رو اداس شام کا حصہ لگتی تھی۔ اداس کیوں ہوتی ہو؟ اللہ بہتر کرے گا۔ رابعہ آپی کیا کہتی ہیں؟ وہ کیا کہیں گی؟ ہر نفع نقصان سے بالاتر ہو کر اس نے میرا ساتھ دیا ہے، مگر اندر ہی اندر گھلتی جا رہی ہے۔ تکلیف کیا کم ہے کہ سہیل بھائی نے بھی رابطہ نہیں کیا؟ اس نے انگلی کی پوری آنکھ کنارے آیا آنسو صاف کیا۔ پتہ نہیں یار، یہ ہماری ہی لو سٹوری اتنی تھرلنگ ہے یا دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ثانیہ ایک دم جھنجھلا گئی۔ دادی نے پھپھو سے بات نہیں کی۔ ایرم نے ہاتھ سے پیالے پر منڈلاتی مکھی کو بھگایا، پھر پیالہ ڈھک دیا۔ ثانیہ کا کچھ بھی کھانے کا موڈ نہ تھا۔ میں ڈر گئی ہوں ایرم۔ ایرم نے تعجب سے ثانیہ کو دیکھا۔ یہ لہجہ اجنبی تھا۔ ثانیہ کیسے ڈر سکتی ہے؟ عبید عقب سے سامنے آیا۔ ثانیہ سے تو میں ہمت لیتا ہوں، میں یہ دادی کو دے آتی ہوں۔ ایرم نے پیالہ اٹھایا۔ ثانیہ نے روکا نہ ٹوکا۔ ایرم خاموشی سے پیالے سمیت سیڑھیاں اتر گئی۔ ثانیہ نے سر اٹھایا۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ رشتوں کو اپنی کمزوری نہیں بناؤں گی، میری زندگی ہے، اپنی مرضی سے جیوں گی، لیکن قسمت نے مجھ سے بیٹ باندھ لیا ہے۔ سارے امتحان میرے حصے میں لکھتی ہے۔ عبید نے سامنے بیٹھ کر آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، بس تم نے مضبوط رہنا ہے۔ رابعہ کی حالت دیکھ کر دل کٹ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ ظالموں نے اسے اس حال میں گھر سے نکال دیا۔ ثانیہ کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ فرح نے الگ میسج کر کے جان عذاب میں ڈالی ہوئی ہے۔ یہ میرے ہاتھوں مرے گا۔ عبید نے دانت کچکچائے۔ اس کے منہ نہ لگنا، پاگل انسان ہے۔ دیکھ تو لیا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ اچھا ریلیکس ہو جاؤ۔ تمہاری میری منگنی اس بات کا ثبوت ہے کہ تقدیر ہمیں ایک دوسرے سے ملانا چاہتی ہے۔ اب بھی کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا۔ ثانیہ نے گہری سانس لے کر عبید کو دیکھا۔ جب تمہیں دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رستہ نکل ہی آئے گا۔ وہ کب سے ایک ہی زاویے میں پلنگ پر لیٹی تھی، چہرے پر جزن و ملال کی کیفیت، آنکھوں میں اداسی کے رنگ، مگر کبھی کبھی وجود میں اٹھتی معصوم آہٹوں کو محسوس کرتی تو لبوں پر مسکان کھل جاتی۔ وہ کب سے ایک شادی شدہ عورت کے لیے اس کے شوہر کی بے اتنائی اور بے توجہی سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں۔ رزق کی تنگی، معاشرتی خاندانی مسائل، وہ سب سہہ لیتی ہے اگر شوہر ساتھ دینے والا ہو، اور اگر سہیل نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ ثانیہ کرسی پر بیٹھی کب سے اسے دیکھے جا رہی تھی
کیا تھا اس کا نصیب، بے حال حال اور بے یقین مستقبل۔ رابعہ نے اپنے ہی خیالوں سے ہاتھ چھڑا کر گردن موڑی تو ثانیہ کو یوں بیٹھے دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ رابعہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سہیل بھائی نے کال کی؟ رابعہ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے رابعہ؟ ثانیہ کا لہجہ تیز ہو گیا۔ کم از کم انہیں تو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، کم از کم انہیں تو تمہارے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ تم خود کو مت کھپاؤ ثانیہ، اپنی زندگی پر فوکس کرو۔ میں ابو سے کہوں گی جلد سے جلد تمہاری شادی کی تاریخ دیں، بھلے سادگی سے کر دیں۔ ثانیہ ہکا بکا رہ گئی، اسے رابعہ سے اس مضبوطی کی امید نہ تھی۔ اور تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں نے کچھ نہیں سوچا، جو نصیب میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ کچھ کھانے کو لا دوں؟ بھوک لگ رہی ہے؟ ابھی لاتی ہوں۔ ثانیہ فوراً اٹھ گئی۔ دودھ میں رس بھگو کر کھاتی دادی نے بے دلی سے لقمہ نکلا۔ کھانے کا مزہ تو پہلے ہی اٹھ گیا تھا، اب تو پیٹ بھرنے کو بھی جی نہ چاہتا۔ نادرہ سارا دن برتن پٹکتی تانے مارتی رہتی، جب تھک جاتی تو رونے بیٹھ جاتی۔ شبیر احمد گھر ہی نہ آتے۔ دادی لفظ دیے لاڈلی پوتی کی اتری صورت اور پیلی رنگت دیکھتی رہتی۔ وہ تو اسی وقت آصفہ کھلتے لینے کو تیار تھیں، فرق کو لمبا لٹا کر چترول بھی کر آتی۔ مگر وسیم بھٹک گیا۔ کوئی یہاں سے جا کر ان کی منتیں نہیں کرے گا، میری بہن مجھ پر بھاری نہیں، ساری عمر رابعہ اور اس کی اولاد کو بٹھا کر کھلا سکتا ہوں، کوئی نہ سوچے کہ میری بہن مجھ پر بھاری ہے۔ وہ دادی کی طرف مڑا، اور دادی جان میں نہ سنوں کہ آپ نے جا کر ان کی منتیں کی ہیں، اب اگر بات ہوگی تو ان کی طرف سے ہوگی۔ وہ جاتے ہوئے رابعہ کے ہاتھ پر چند ہزار بھی رکھ گیا تھا تاکہ اسے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ رابعہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، دل کی تکلیف سی ہوئی۔ بھائی ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، ورنہ باپ سے تو کوئی امید نہ تھی۔ ہاتھ پکڑ کر پھر سے سسرال چھوڑا تھا۔ حالت تو آصفہ کی بھی پتلی تھی، گھر کا سارا کام سر پر آ پڑا تھا۔ لڑکوں کو تو وقت پر کھانا چاہیے، کپڑا لتا دھونا، استری کرنا، صفائی ستھرائی، کھانا پکانا۔ ماں یہ سب کیسے مینیج کرتی ہے، ان سب کی بلا جانے۔ سہیل احساس کرتا تھا اب وہ منہ بھی نہ دکھاتا، اٹھتے بیٹھتے زبان ہائے ہائے کرتی تو دل رابعہ رابعہ پکارتا۔ ہر گزرتا دن پریشانی بڑھا رہا تھا، نہ بھائی نے آ کر منتیں کی، نہ ماں نے خبر لی۔ دوسری طرف ایسی چپ تو کبھی نہ دیکھی تھی۔ سہیل کا کمرہ مٹی سے اٹا تھا، کونوں میں لگے جالے بھی دکھائی دیتے تھے۔ وہ نہانے گیا تھا۔ آصفہ نے سست روی سے جھاڑ پونچھ شروع کر دی۔ سہیل بہت نفاست پسند تھا اور رابعہ ہمہ وقت کمرے کو چما سجا سنوار کر رکھتی تھی۔ تبھی سائیڈ پر پڑا موبائل بجنے لگا۔ آصفہ نے چونک کر دیکھا اور کچھ دیر تک رابعہ کالنگ کے الفاظ کو گھورتی رہی، پھر گہری سانس لے کر موبائل اٹھایا اور کال لے لی۔ دوسری طرف رابعہ نے رابطہ ہوتے اسپاٹ سے لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ سہیل، بس اپنی رپورٹس کے لیے کال کی ہے، کل ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ ہے، خود تو آپ نے آنا نہیں ہے، محلے سے کسی بچے کو بھیجوں گی، دے دیجیے گا۔ ایسی بے نیازی، ایسی بے فکری، اسے تو اب تک رو رو کر پاگل ہو جانا چاہیے تھا۔ ورطۂ حیرت میں ڈوبی آصفہ کے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی۔ ہاں، اس نے منہ نہیں لگایا تو اب بہانے سے کالیں ملا رہی ہو۔ رابعہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اب کیا سہیل کا موبائل بھی پھپھو کے پاس ہی ہوتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے پھپھو، میں تو بس جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کا کیا کیا؟ آصفہ نے تیزی سے بات کاٹی تو رابعہ ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ اب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ پھپھو اب یہ ممکن نہیں، اس کی منگنی ہو گئی ہے اور جلد شادی ہونے والی ہے۔ آصفہ کا سامنا کرنے کی بجائے فون پر یہ کہنا زیادہ آسان لگا۔ ٹھیک ہے تو؟ آصفہ کے اندر باہر آگ سلگ اٹھی۔ شادی پہلے کرواؤں گی یا طلاق پہلے لوگی؟ رابعہ کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ زور کا چکر آیا تو اس نے لڑکھڑا کر بیڈ کا سہارا لیا اور وہیں ڈھہ گئی۔ سہیل، مجھے کوئی طلاق نہیں دیں گے؟ ہاں، تبھی اپنا موبائل پکڑا گیا کہ اماں خود ہی بات کر لیں، جو تمہاری آواز سننا نہیں چاہتا۔ وہ طلاق نہیں دے گا؟ آصفہ کا طنزیہ لہجہ۔ رابعہ کا دل ڈوب گیا۔ بات سنو رابعہ، اگر یہ رشتہ نہ ہوا تو سہیل تمہیں طلاق دے دے گا، یہ بات لکھ کر رکھ لو۔ آصفہ نے بات ختم کر کے کال کاٹ دی۔ مڑی تو سہیل تحیر سے بت بنا انہیں دیکھ رہا تھا۔ گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی کندھے پر رکھے تولیے میں جذب ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کو آصفہ نے نظریں چرائیں اور موبائل واپس رکھ دیا۔ آپ رابعہ سے طلاق کی بات کر رہی تھیں؟ وہ 2 قدم آگے آیا۔ بات ہی کی ہے، کون سا دلوا رہی ہوں؟ وہ تکیے جھاڑنے لگی۔
آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں گا، اس عورت کو جو میرے 2 بچوں کی ماں بننے والی ہے؟ آصفہ غصے سے سیدھی ہوئی۔ آپ کی مجھ سے دشمنی کیا ہے؟ ہر بات مان لیتا ہوں، خیال رکھتا ہوں، ادب کرتا ہوں، اس بات کی سزا دے رہی ہیں۔ میں چپ ہو گیا، یہ سوچ کر کہ کچھ دنوں تک آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، مگر اب یہ زیادہ ہو گیا ہے۔ فرح کا گھر بسانے کے لیے میں اپنا گھر برباد نہیں کروں گا۔ یہ نہیں ہوتا نا تمہارا گھر برباد؟ وہ چڑھ دوڑی۔ بیٹے کی جذباتی تقریر انہیں ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ اتنا ہی کہا کہ کچھ عرصہ چپ سادھ لو، ماں کی مجبوریوں کو سمجھ لینا، کچھ عرصہ اس سے رابطہ نہ کرنا۔ اماں، مجھ پر اور میرے ہونے والے بچوں پر رحم کرو، یہ نہ ہو کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ سہیل نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ آصفہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے، دانت پیستے ہوئے بولی مگر لہجہ بے بس تھا۔ بھائی جان سے چلا گیا تو؟ اس عبید کو مار کر جیل چلا گیا تو خوش رہ لوگے؟ ماں ظالم نہیں ہے، سہیل مجبور ہے۔ سہیل نے لب پینچ کر اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ بس تھوڑا عرصہ صبر کر لو، رابعہ کو بھی لے آئیں گے۔ میں بھی یہ سب دل پر پتھر رکھ کے کر رہی ہوں، بس ایک بار ثانیہ اس کے ناکامے آ جائے، پھر دونوں جہاں چاہیں کھے کھاتے رہیں۔ میں خود رابعہ کو گھر لاؤں گی۔ انہوں نے ملتجی انداز میں سہیل کے بازو پر ہاتھ رکھا، جسے جھٹک کر وہ تیزی سے موبائل اٹھا کر باہر نکل گیا۔ دو بیٹوں کے درمیان پستی آصفہ نے خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کیا۔ طلاق؟ رابعہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹا اور اندر آتی نادرہ کے ہاتھ سے پلیٹ، جس میں وہ رابعہ کے لیے آڑو کاٹ کر لا رہی تھی۔ کس کی طلاق؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ لپک کر قریب آئی۔ رابعہ نے غائب دماغی سے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے چند لفظ لبوں سے ادا ہوئے۔ اماں، سہیل مجھے طلاق۔ اس سے آگے گلا رن گیا اور نادرہ نے سینہ پیٹ لیا۔ ہائے میں مر گئی، برباد ہو گئی، اللہ تجھے غارت کرے آصفہ، تیری 7 نسلوں میں کیڑے پڑیں۔ رابعہ نے بوکھلا کر سر اٹھایا۔ آصفہ کی نسل اس کی اولاد ہی تو تھی، زندگی بھر ماں کو نہ دعا دینی آئی نہ بدعا۔ شبیر بوکھلائے ہوئے اندر آئے۔ تخت سے آگے ہو کر دادی نے کھلے دروازے سے اندر دیکھنے کی صحیح کی اور اتنا آگے ہو گئی کہ مانو ابھی لڑک جائے گی۔ کیا ہوا نادرہ، کیوں سینہ پیٹ رہی ہو؟ میرا بچہ تو خیریت سے ہے۔ ان کے خیال کی اڑان وسیم تک گئی۔ سہیل نے رابعہ کو طلاق دے دی۔ شبیر کی صورت دیکھتے ہی نادرہ نے دہائی دی۔ ہائے میری بیٹی کا گھر اجڑ گیا۔ رابعہ نے بوکھلا کر ماں کو دیکھا، پھر لڑکھڑا کر دروازے کا سہارا لیتے باپ کو دیکھا۔ تبھی نگاہ ان دونوں کے درمیان تخت پر ڈھہ گئی۔ دادی پڑ گئی۔ کچھ نہیں ہوا اماں، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ خود کو سنبھالتی دادی کی طرف لپکی، جن کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ دادی خود کو سنبھالیں، کچھ نہیں ہوا، کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ وہ ان کی ٹھنڈی ہتھیلیاں سے ہلانے لگی۔ تم خود ہی تو کہہ رہی تھی۔ نادرہ لپک کر باہر آئی۔ اماں، پھپھو نے دھمکی دی ہے، اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ مجھے طلاق دلوا دیں گی۔ کہتے ہوئے رابعہ نے ضبط نہ ہوا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگر ایسا ہو گیا تو ابا میرے بچے کا کیا کریں گے؟ میں مر جاؤں گی۔ باپ کے لبوں پر تالے تھے تو دل بے بسی کی گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ دادی نے روتی ہوئی رابعہ کو اپنے کمزور سینے میں بھینچ لیا۔ یہ کیسا ہے؟ ایرم نے موبائل اسکرین اس کے سامنے کی، جس میں لائٹ اورنج کلر کی لہنگے پر نفیس سا کام تھا۔ لہنگا خوبصورت تھا مگر اسے اپنے لیے پسند نہیں آیا۔ اس پر میک اپ اچھا نہیں ہوگا، مجھے کوئی بہت یونیک سا کلر چاہیے۔ ثانیہ نے دوبارہ میگزین کھنگالنا شروع کر دیا۔ جب سے ایگزامز ختم ہوئے تھے ایرم کو بھی یہی کام تھا۔ عبید کی شادی کی پلاننگ کرتی رہتی اور دانستہ ثانیہ کو بھی شامل کر لیتی۔ اسے خوش دیکھ کر عبید خوش ہوتا تھا، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، ڈھولکی، مایو، مہندی سب کمبائن ہوں گے تاکہ میں بھائی اور سہیلی کی شادی ایک ساتھ انجوائے کر سکوں۔ ایرم نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ثانیہ نے بے حد حیرت سے ایرم کو دیکھا۔ ان کے خاندان میں تو اس کا تصور بھی نہ تھا۔ عبید چاہے گا تو سب ممکن ہے، ایرم نے کہا تو ثانیہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ یہی تو چاہتی تھی، اس کے شوہر میں اتنی صلاحیت تو ہو کہ جب چاہے اور جس سے چاہے سب منوا لے۔ اس پر حکومت کرنے کا حق بس ثانیہ کے پاس ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ عبید کی آواز پر ثانیہ نے مسکرا کر دیکھا مگر چپ رہی۔ تمہاری شادی کی پلاننگ ہو رہی ہے، ایرم نے چہک کر بتایا۔ تو بات کہاں تک پہنچی؟ عبید نے شرارت سے ثانیہ کو دیکھا۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، ایرم نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔
عبید نے آگے بڑھ کر ثانیہ کے ہاتھ سے میگزین لیا جہاں خوبصورت ملبوسات کی بہار تھی۔ کچھ پسند آیا؟ عبید نے ثانیہ سے پوچھا۔ میں تو بس یوں ہی دیکھ رہی تھی، ثانیہ نے بے نیازی اختیار کی تھی۔ اوہو، عبید کے سامنے بھرم؟ ایرم نے چھیڑا۔ میں بتاؤں کیا کیا پسند آیا ہے؟ ایرم خاموش، وہ میرے اور تمہارے سیکریٹس ہیں۔ ثانیہ نے فوراً روکا۔ ایرم مائل بشرارت تھی اور جان بوجھ کر بات کو تول دے رہی تھی۔ عبید کی چمکتی نگاہیں ثانیہ کے چہرے پر جمی تھی۔ ثانیہ کے چہرے پر ہلکی سی سرخی تھی۔ تبھی گھبرائی ہوئی آسیہ آ گئی۔ ثانیہ جاگ کر دیکھو، تمہارے گھر سے عجیب سا شور آ رہا ہے۔ وہ میرا گھر ہے آنٹی، وہاں کوئی نہ کوئی ہنگامہ چلتا ہی رہتا ہے، ثانیہ نے بیزاری سے کہا۔ بیٹا جا کر دیکھ لو، میرا دل گھبرا رہا ہے، تمہاری دادی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جاتی ہوں، وہ بیزاری سے اٹھی، چپل پہنی اور سستی سے چلی گئی۔ امی آپ ہی جا کر دیکھ لیں۔ عبید کو بے چینی لاحق ہوئی۔ بیٹا اس طرح دوسروں کے معاملات میں نہیں گھسا جاتا، وہ خود بتا دے تو اور بات ہے، آسیہ نے نرمی سے سمجھایا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، عبید نے پیشانی مسلی۔ سوچ رہی ہوں شادی کی تاریخ لے آؤں۔ اتنی جلدی؟ ایرم نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا۔ مطلب تیاری کیسے ہوگی؟ سادگی سے کر لیں گے، مگر ان حالات میں دھڑکا ہی لگا رہتا ہے، کہیں ثانیہ کے گھر والے کسی پریشر میں آ کر رشتہ نہ ختم کر دیں۔ انہوں نے گویا عبید کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ پورا گھر پریشر میں آ جائے، ثانیہ نہیں آئے گی، وہ بہت ہمت والی ہے۔ بیٹیاں کتنی بھی ہمت والی ہوں، جب بات اپنوں پر آئے تو ہمت ہار ہی دیتی ہیں۔ فکر نہ کریں، ثانیہ ان میں سے نہیں ہے، اس کے نزدیک اپنی ذات سب سے زیادہ اہم ہے، ایرم نے روانی سے کہا۔ پھر گھبرا کر عبید کو دیکھا۔ اسے برا تو نہیں لگا؟ اسے برا لگا تھا، تبھی خاموشی سے چلا گیا، مگر اس کی شاکی نگاہ ایرم کے اندر گڑ گئی۔ سوچ کر بولا کرو، پتہ بھی ہے کہ وہ ثانیہ کے بارے میں کتنا حساس ہے، آسیہ نے ایرم کو ہی ڈانٹ دیا۔ ہاں جی، ثانیہ بھی حساس ہے اور عبید بھی، لگتا ہے باقی کی زندگی ان دونوں کو منانے میں ہی گزر جائے گی، ایرم نے بے چارگی سے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ اب جاؤ اسے لے آؤ، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ وہ صحن میں سفید پھولوں والی بیل کے پاس کھڑا تھا، پھولوں پر پیلی تتلی منڈلا رہی تھی۔ اب یہاں کھڑی ہو کر عورتوں کی طرح کن سیاں تو نہ لو، عبید نے شاکی کی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا ناراض مت ہو، میں تو بس اتنا کہہ رہی تھی کہ ثانیہ نے تمہیں اتنی مشکلوں سے حاصل کیا ہے، اتنی آسانی سے نہیں جانے دے گی، تم لوگوں کے دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہوئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایرم سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایرم وہ بہت مشکل حالات میں ہے، ہر روز ایک نئے امتحان سے گزرتی ہے، ہماری محبت میں سب سے زیادہ سفر ثانیہ نے کیا ہے، میں اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اچھا بابا، ثانیہ آئے گی تو میں گونگے کا گڑ کھا لوں گی، اب تو بات کرنے دیا کرو، اس نے زور سے عبید کا بازو ہلایا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، عبید نے اس کے سر کو ٹوکا دیا۔ ویسے ملتا کہاں سے ہے؟ کیا؟ عبید نے بے خیالی سے پوچھا۔ گونگے کا گڑ، اس نے اتنے مزے سے پوچھا کہ عبید کو ہنسی آ گئی۔ جہاں سے بھی ملا تمہارے لیے ڈھونڈ لاؤں گا، میں بھی اس میں سے تھوڑا سا ثانیہ کی چائے میں ملا دوں گی، وہ کہاں زیادہ بولتی ہے، ابھی زیادہ نہیں بولتی، جب آ کر تمہارے کان کھائے گی تب پتہ چلے گا۔ ان کی نوک جھونک اور ہنسی کی آوازیں آسیہ تک گئی تو انہوں نے سکون کا سانس لے کر سالن نکالنا شروع کر دیا۔ سہیل تو کسی کا فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا، دادی نے آصفہ کو کال کر کے خوب لتے لیے تھے، آخر میں روتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر میری پوتی کو طلاق ہوئی تو بس سمجھ لینا تمہاری ماں بھی مر گئی، پوتی کے سامنے تو آپ نے ویسے بھی بیٹی کو مار دیا ہے اماں، لیکن اب میری بھی ضد ہے، اگر ثانیہ کا رشتہ نہ ملا تو نہ صرف سہیل رابعہ کو بھی طلاق دے گا بلکہ اپنے بچے بھی لے لے گا۔ آصفہ کی اس دھمکی کے بعد گویا رابعہ بالکل ہی ڈہ گئی اور باقی لوگ بھی ہمت ہار گئے۔ سہیل کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں، اس نے بس ماں کی بات مان کر کسی کی کال نہیں لی تھی۔ ایک بار فرح اور ثانیہ کا قصہ نمٹ جائے، رابعہ کو لے کر الگ ہو جاؤں گا، اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا۔ چھوٹا بھائی تھا، وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ کئی بار سوچا، خیال آیا کہ رابعہ کو کال کر کے اپنے پلان کے بارے میں بتا دے، پھر دل پتھر کر لیا، رابعہ نے فوراً سب کو بتا دینا تھا، کچھ دن صبر ہی بہتر تھا، مگر یہ صبر رابعہ کو کھا گیا۔ اس رات اس کی طبیعت اتنی بگڑی کہ فوراً ہسپتال لے جانا پڑا۔ میں کہتی ہوں شبیر احمد، کیوں منہ میں گھنگھنیاں ڈال کر بیٹھے ہو، جا کر بہن سے بات کیوں نہیں کرتے، کیا سب مل کر میری بیٹی کی جان لو گے؟
نادرہ نے اپنے سینے کے ساتھ ساتھ شبیر احمد کا کندھا بھی پیٹ ڈالا۔ وہ دانت بینچے بیٹھے تھے، تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ جس دن سے یہ معاملہ ہوا تھا انہوں نے چپی سادھ لی تھی۔ کبھی رابعہ سے سامنا ہوتا تو نظریں چرا لیتے۔ رابعہ کی ڈرپ لگی تھی، پاس بیٹی ثانیہ ڈرپ سے گرتے کٹتے گنتی تو کبھی رابعہ کے آنسو۔ وہ چپ ہی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے ڈانٹ کر رکھ دیا، اپنی جان کی فکر نہیں ہے تو مت کرو، بچوں کے ساتھ دشمنی کیوں کر رہی ہو؟ شوہر کہاں ہے ان کا؟ ڈاکٹر نے مڑ کر ثانیہ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ثانیہ کا لہجہ چور سا تھا۔ تو بیوی ایسے شوہر کی پرواہ کیا کرنی جسے تمہارا خیال نہیں؟ اف، یہ ڈاکٹر کچھ زیادہ ہی کرخت تھی۔ رابعہ، ثانیہ نے آہستہ سے رابعہ کا بازو چھوا۔ رابعہ کی بند آنکھوں میں جنبش ہوئی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ نادرہ گھر سے کھانا لینے گئی تھی۔ آئی ایم سوری رابعہ، وہ پہلی بار روئی۔ رابعہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہو ثانیہ، کیا؟ فرق سے شادی کر لو۔ رابعہ نے بدقت جملہ مکمل کیا۔ ثانیہ حق تک اسے دیکھتی رہ گئی۔ رابعہ نے ہمت ہار دی تھی، اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا تھا۔ ثانیہ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ مستقبل کے اندیشوں نے رابعہ کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اگر سہیل نے طلاق دے دی تو 2 بچوں کے ساتھ کیا کرے گی؟ ساری زندگی بھائی بھابھی کی دست نگر رہے گی۔ وہ تو اتنی بھی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی کہ خود کما کر بچے پال لیتی۔ رابعہ نے مایوسی سے کمرے سے نکلتی ثانیہ کو دیکھا اور پھر سے رو دی۔ گھر کا دروازہ چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ گلی سنسان، ثانیہ کے قد سست پڑ گئے۔ تذبذب، بے یقینی، رابعہ کی ملتجی نگاہیں۔ سارا مسئلہ میرا ہی پیدا کیا ہے تو میں ہی حل کرنا ہے، مجھے ہی حل کرنا ہے۔ وہ دروازے کے سامنے رک گئی۔ شاید مر کر بھی اس گھر میں قدم نہ رکھتی، مگر اب مجبوری تھی۔ اسے بات کرنا تھی، فرق کے ساتھ 2 ٹوک بات کرنا ہوگی۔ سہیل بھائی مل گئے تو انہیں بھی احساس دلانا تھا۔ وہ ثانیہ تھی، وہ سب سیٹ کر لے گی۔ اس یقین کے ساتھ اس نے درز میں ہاتھ ڈالا اور دروازہ کھول لیا۔ سامنے صحن اور برآمدہ تھا اور گھر کا وہی حشر جو رابعہ کے جانے کے بعد ہو سکتا تھا۔ صحن میں بکھرے خشک پتے، شاپر، دھول مٹی۔ آصفہ تو بس اندر کا حصہ ہی صاف کر پاتی تھی۔ برآمدے کی کرسیوں میں سے ایک پر بلی آرام فرما رہی تھی۔ ہٹ پر اس نے نیم آنکھوں سے آنے والی کو دیکھا اور تیزی سے کرسی کے نیچے گھس گئی۔ ہو نہ ہو، یہ ہے ان کی اوقات۔ رابعہ نہ ہو تو اس گھر میں کتے بلیاں لوٹیں۔ اس کے ساتھ اندر طیش کی لہر ابھری۔ اللہ کرے سب گھر پر ہوں، سب کو ان کی اوقات یاد دلاؤں گی۔ غصہ غیر محسوس انداز میں اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگا۔ صحن، برآمدہ، راہداری عبور کر کے اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو جہاں تھی وہیں رک گئی۔ سامنے کا منظر، آصف اور شبیر، بہن اور بھائی، لیکن اس وقت ان کے درمیان بس ایک ہی رشتہ تھا، بیٹی کی ساس اور بیٹی کا مجبور باپ۔ وہ نخوت سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ شبیر احمد کبھی گھٹنے چھوتے تو کبھی وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، باپ کو روکنا چاہتی تھی، مگر وہ پیچھے ہٹی اور اندھوں کی طرح وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ اس نے پورے یقین سے کہا تھا کہ وہ تقدیر سے کبھی نہیں ہارے گی۔ تقدیر نے کہا چلو امتحان ہی سہی، کوئی حرج تو نہیں ہے، فرق اچھا خاصا ہے، تم مان جاؤ تو دونوں بہنیں مل کر پھوپھی کا مقابلہ کر لو گی۔ فرق تو پہلے ہی تمہاری ہر بات مانتا ہے۔ ثانیہ نے سر اٹھا کر ماں کو نہیں دیکھا تھا، جو مدھم لہجے میں نظریں چرائے کچھ کہہ رہی تھی۔ رابعہ گھر آ گئی تھی۔ دادی نے اپنا بستر اس کے پاس لگا لیا تھا، مگر وہ کسی سے بات ہی نہ کرتی، بس چپ چاپ لیٹی چھت، دیوار اور کھڑکیوں کو تکتی رہتی۔ اور آج نادرہ نے بھی کہہ دیا۔ سب دبی دبی زبان میں کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے، وہ سن بھی رہی تھی اور سمجھ بھی۔ ثانیہ کا دماغ معاف سا ہونے لگا۔ تمہارے ابا بلا رہے ہیں، نادرہ نے آ کر کہا۔ ثانیہ، جو دادی کے پلنگ پر نیم دراز تھی، سیدھی ہو بیٹھی۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کیوں، وہ پہلے بھی اس گھر میں اجنبیوں کی طرح رہتی تھی، اب تو جیسے سبھی اس سے کٹ گئے تھے۔ ثانیہ نے چپل پہنی اور کھڑی ہو گئی۔ اب انسان ساری زندگی اپنے بارے میں ہی تو نہیں سوچتا، بہن کے بارے میں سوچ لینا۔ نادرہ عقب سے بدبدائی۔ ثانیہ کمرے میں آئی تو شبیر احمد رابعہ کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ثانیہ کی اپنی آنکھیں جلنے لگیں۔ شبیر احمد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہن کے سامنے تو ہاتھ جوڑ آیا ہوں، سوچا حکم تو مانو گی نہیں، بیٹی کے سامنے بھی ہاتھ ہی جوڑوں۔ ثانیہ کے دل پر گھونسا سا پڑا۔ ابا میری منگنی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیوں، مگر اس کا لہجہ کمزور تھا۔ اس منگنی میں کسی کی خوشی نہیں، سب کے آنسو ہیں بیٹی۔ رابعہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔
میری تو ہے نا، اور ابا میرا حق ہے۔ باپ کی بے بسی اور بہن کی حالت بھی تمہیں ہلا نہ سکی ثانیہ۔ شبیر احمد کا لہجہ بجھ گیا۔ ہائے زمانے نے یہ رنگ بھی دکھانے تھے کہ باپ بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہا ہے۔ دادی نے دہائی دی۔ نادرہ لپک کر آئی۔ بہن کا گھر برباد ہو گیا تو خوش رہ پاؤ گی؟ ہر کسی کے حصے میں اپنی خوشیاں اور اپنے دکھ آتے ہیں اماں، ثانیہ کہنا چاہتی تھی مگر لفظ گونگے ہو گئے اور رابعہ کی رونے کی آواز تیز۔ تو ٹھیک ہے، اسے ہم میں سے کسی کا خیال نہیں، بس اپنی خوشیاں عزیز ہیں تو بلاؤ اس لڑکے کو، آج ہی یہ قصہ ختم کروں گا، آج ہی اس لڑکے سے نقاب پڑھوا کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے دفع کروں گا۔ اس کی خاموشی نے شبیر احمد کو طیش دلا دیا۔ کیا کرتے ہو؟ کوئی اس طرح بیٹی کو گھر سے نکالتا ہے؟ دادی نے ٹوکا۔ نکال کہاں رہا ہوں، میں تو اسے اس کا حق دے رہا ہوں، پھانسی کا پھندا گلے میں پڑ ہی گیا ہے تو پھر دیر کیسی؟ ثانیہ نے ماں کو دیکھا۔ یہ تو آسان ہو گیا، بھاڑ میں جائیں سارے، نقاب پڑھوا کر ان کی زندگیوں سے نکل جاتی ہوں۔ نادرہ نے ملکی انداز میں اس کی ٹھوڑی کو چھوا۔ اس نے ماں کا ہاتھ ہٹایا، مڑی اور چلی گئی۔ ثانیہ مت کرو اس طرح، نادرہ نے دہائی دی۔ جانے دو، کرنے دو، ہمیں ایسی نافرمان اولاد کی ضرورت بھی نہیں۔ بھول جائیں گے کہ کوئی اور بیٹی بھی تھی۔ ثانیہ نے دروازے سے نکلنے تک باپ کی آواز کو سنا۔ ثانیہ نے دروازے میں رک کر دیکھا۔ وہ آفس سے آ کر کھانا نہیں کھاتا تھا۔ نہا دھو کر فریش ہونے کے بعد ایک مگ کافی کا لیتا۔ وہ ذرا سا جھک کر بھاپ اڑاتی کافی کا مگ اٹھا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کچھ سوچتا ہوں۔ جب میری زندگی میں شامل ہو جاؤ گی تو اتنی خوشیاں دوں گا کہ سنبھال نہ پاؤ گی۔ تمہاری ہر محرومی، ہر شکایت کا ازالہ کر دوں گا۔ ایک ایک لمحہ اس کے وعدوں میں ڈھلا، اس کے دل کے نہاد خانوں میں مقید تھا، اور ثانیہ جانتی تھی کہ وہ اپنا ہر وعدہ نبھائے گا۔ عبید نے پہلا گھونٹ لیا اور مطمئن ہو کر سر ہلا دیا۔ عبید تیزی سے پلٹا، پھر مگ ٹرے میں رکھ دیا۔ آؤ ثانیہ، کہاں غائب ہو؟ اب رابعہ کی طبیعت کیسی ہے؟ ثانیہ ایک ایک قدم اٹھاتی عبید کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم نے کہا تھا کہ تم میرا ساتھ دو گے، ہر فیصلے، ہر موقع پر میرے ساتھ کھڑے رہو گے، ہے نا؟ وہ نہ جانے اب کس بات کی تصدیق چاہتی تھی۔ ایسا ہی ہے، وہ الجھا مگر مسکرایا۔ وہ کسی بات پر ہرٹ ہو کر آئی تھی، اسے پھر سے عہد تازہ کی ضرورت تھی۔ ایک رشتہ تمہارے ساتھ میرے دل نے باندھا ہے، اس رشتے کو صرف موت ہی توڑ سکتی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پہنی منگنی کی انگوٹھی کو چھوا۔ موت بھی نہیں توڑ سکتی۔ وہ ذرا سا اس پر جھکا، نہ جانے کیوں ثانیہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ اور دوسرا رشتہ ہم نے ساری دنیا کے سامنے بنایا تھا، کیا ہوا ثانی؟ ہائے اس نے کس پیار سے پوچھا تھا؟ ثانیہ نے اندر باہر سب ہل گیا۔ اس نے تیزی سے انگوٹھی کھینچی اور مگ کے پاس رکھ دی۔ آج میں وہ رشتہ توڑ رہی ہوں۔ عبید ہکا بکا رہ گیا۔ ثانیہ کو لگا وہ ایک لمحے کو بھی رکی تو پھر پتھر کی ہو جائے گی، کبھی واپس نہ لوٹ پائے گی۔ تبھی بجلی کی سی تیزی سے واپس پلٹی، اتنی ہی تیزی سے عبید نے اس کا بازو دبوچا۔ وہ اس تکلیف سے روٹھی یا اپنی بے بسی پر، مگر آنسو کے گالوں پر بہتے چلے گئے۔ محبت کرتے ہو تو سوال نہ کرنا، میں جواب نہیں دے پاؤں گی۔ محبت بن کر ان کی آنکھ سے برس برس کر اعلان کرنے لگی کہ وہ ہار گئی ہے۔ بس ایک لمحے کو عبید کی گرفت کمزور ہوئی اور وہ گزرتے لمحوں کی طرح اس کے ہاتھوں سے پھسل گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا جب ایرم اس کے کمرے سے برتن اٹھانے آئی۔ وہ بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھا تھا۔ میں سمجھی تم سو گئے ہو۔ وہ آگے آئی۔ اور یہ کیا؟ اس کی نظر کافی کے بھرے مگ پر گئی۔ اگر پینی نہیں تھی تو بنوائی کیوں؟ وہ چڑ گئی۔ مفت کی ملازمہ جو ملی ہے، دیکھوں گی ثانیہ بھی تمہارے ایسے نخرے۔ اس کی نگاہ ٹھٹکی۔ مگ کے ساتھ رنگ پڑی تھی، ثانیہ کی منگنی کی رنگ۔ نیچے بیٹھا عبید۔ اسے کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا۔ عبید یہ کیا ہے؟ ایرم نے رنگ اٹھائی۔ اس نے کتنی مشکل سے مجھے حاصل کیا تھا، اس نے کتنی آسانی سے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کی سرسراتی مدھم آواز، شکست خوردہ لہجہ۔ مت کرو، سوچ رہا ہوں۔ عبید نے سر اٹھا کر ایرم کے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی کو دیکھا۔ اس نے صرف رنگ اتاری ہے یا مجھے بھی دل سے نکال پھینکا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایرم خود بے یقین تھی۔ ثانیہ کیسے مجبور ہو سکتی ہے؟ وہ کسی کے پریشر میں آنے والی نہیں تھی۔ اس نے میری خاطر کیا کچھ برداشت نہیں کیا اور اب ایک دم سے آ کر منگنی توڑ دی؟ کوئی مذاق ہے؟ عبید کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ وہ رابعہ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، میں بات کرتی ہوں۔ میں نے اسے اتنی آوازیں دیں، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کب سے کالز کر رہا ہوں، فون بند ہے،
فون بند کر کے بیٹھی ہے، کوئی مسئلہ تھا تو مجھ سے بات کرتی، ہم کوئی حل ڈھونڈتے، وہ اکیلے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ بھپر کر کھڑا ہوا۔ 2 خاندانوں میں رشتہ ہوا ہے، ایسے نہیں ٹوٹ سکتا۔ ارم نے ہاتھ میں پکڑی رنگ کو دیکھا۔ کیا وہ فرق سے شادی کے لیے تیار ہو گئی ہے؟ وہ یہ سوال عبید سے کرنے کی ہمت نہ کر پائی۔ وہ کس اطمینان اور سکون سے بیٹا بھٹا کھا رہا تھا، ساتھ موبائل پر کسی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ سہیل کا دماغ الٹ گیا۔ اس کے گھر میں آگ لگا کر خود مزے کر رہا تھا۔ کیسے بے حس انسان ہو تم؟ فرح نے چونک کر اسے دیکھا، ساتھ ہی کال کاٹ دی۔ کیا ہوا؟ تمہیں نہیں پتا کیا ہوا؟ وہ بھڑک کر چلایا۔ مجھ پر کیوں بگڑ رہے ہیں؟ سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہوا ہے بھائی۔ اماں نے آپا کو گھر سے نکال دیا، تم نے کیا کیا؟ کھڑے منہ دیکھتے رہے۔ جا کر بھابھی کو لے کر آؤ، مجھ پر الزام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اف، یہ صاف کو انسان منٹوں میں آئینہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لو اپنی شکل بھی دیکھ لو، پھر ہم پر الزام رکھنا۔ ہاں میں لے آؤں گا، پھر جو سلوک اس گھر میں رابعہ کے ساتھ ہوگا، اماں کو جانتے نہیں ہو، ان کی مرضی کے بغیر پتہ بھی ہل جائے تو پاگل ہو جاتی ہیں۔ فرح نے کچھ دانے اتار کر منہ میں رکھے اور انہیں چباتے ہوئے مزے سے بولا، ان کی مرضی کے خلاف پوری کی پوری لڑکی آ رہی ہے، بس ہمت ہونی چاہیے۔ لا کر کیا کرو گے؟ سہیل کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ فرح نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ میاں بیوی کے رشتے میں محبت نہ ہو، وفا پہلی شرط ہے۔ میں کہیں بھی چلا جاؤں، اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میری بیوی اس گھر کا دروازہ کسی اور کے لیے نہیں کھولے گی۔ مگر تم کیا کرو گے؟ دروازے پر بیٹھ کر پہرا دو گے؟ سہیل بائی، غصے سے چلاتا فرح کھڑا ہوا، ہاتھ میں پکڑا بھٹا دیوار پر دے مارا۔ سہیل کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ سچ کڑوا ہوتا ہے میرے بھائی، اسے تم سے محبت ہوتی تو عبید کے نام کی انگوٹھی نہ پہنتی۔ فرح نے تیز سے اسے دیکھا۔ یہ وہ حقیقت تھی جس پر دماغ آمین کہتا تھا تو دل باغی ہو جاتا تھا۔ اب بھی اس نے دل کی سنی۔ یہ سب ان کا حسد ہے، ثانیہ صرف اماں کی وجہ سے گھبراتی ہیں۔ فرح کے قدم زمین پر نہ پڑ رہے تھے، بے یقینی سے اڑا پھر رہا تھا۔ اماں آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ماموں مان گئے؟ ثانیہ بھی مان گئی؟ سب نے مان ہی جانا تھا، کون بے وقوف ہوگا جو ایک بیٹی کا گھر بسانے کے لیے دوسری کا؟ آصفہ مطمئن، شادہ اور فرحہ بیٹھی تھی۔ مشکل سہی مگر بڑا مرحلہ طے ہوا تھا۔ اپنے بھائی کا شکریہ ادا کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ساتھ دیا، ورنہ یہ کبھی نہ ہو پاتا۔ آصفہ نے غصے میں بھرے سہیل کی طرف اشارہ کیا، جسے فرح کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میرا بھائی؟ فرح نے گلے لگنا چاہا، سہیل نے دور دھکیل دیا۔ بڑا کارنامہ کیا ہے، کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ملا لینا سب سے نظریں، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آصفہ نے ہاتھ ہلایا۔ ہو گئی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پوری؟ میں رابعہ کو لینے جا رہا ہوں۔ سہیل کھڑا ہو گیا۔ آ جائے گی تمہاری لاڈو رانی بھی، شادی والا گھر ہے، 100 کام ہوتے ہیں، ایسے کیسے بلا لوں؟ آصفہ نے ڈانٹا۔ شادی والا گھر؟ کیا مطلب، منگنی نہیں ہو رہی؟ فرح نے حیران ہو کر پوچھا۔ میرا دماغ خراب ہے جو یہ خطرہ مول لوں؟ منگنی کا کیا ہے، کبھی بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب تو پکا کام کروں گی، سیدھا سادہ نکاح کر کے گھر لاؤں گی۔ سہیل حیران ہو کر ماں کا منہ دیکھنے لگا۔ اماں دی گریٹ! فرح نے ماں کو جپھی ڈال لی۔ پیچھے ہٹو، اپنا وعدہ یاد ہے؟ آصفہ نے بمشکل خود کو چھڑایا۔ سارے وعدے یاد ہیں، کسی سے نہیں مکروں گا، بس ایک بار اسے حاصل کر لوں، آگے آپ کی مرضی۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ سہیل جھنجھلا کر وہاں سے چلا گیا۔ ثانیہ نے ڈبڈباتی آنکھوں سے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کے کندھے پر منگنی کا دوپٹہ تھا۔ ساری شاپنگ ارم اور آسیہ نے کی تھی، مگر منگنی کا جوڑا بطور خاص عبید نے پسند کیا تھا۔ جانتی ہو میں نے تمہارے لیے یہ رنگ کیوں چنا؟ کیوں؟ ایک تو جب بھی تم یہ رنگ پہنتی ہو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لیے بنا ہے، اور دوسرا جس دن پہلی بار تم سے محبت کا احساس ہوا تم نے یہی رنگ پہنا تھا۔ ثانیہ نے دوپٹے کی کناری پر ہاتھ پھیرا۔ ثانیہ دیکھو، اماں نے کتنا اچھا ناشتہ بنایا ہے۔ رابعہ ٹرے اٹھائے اندر آئی۔ بیڈ پر منگنی کا سامان بکھرا ہوا تھا، وہ سامان جو آج واپس جانا تھا۔ رابعہ کے دل کو ملال نے گھیر لیا۔ توفیق صاحب اور آسیہ بات کرنے آئے تھے، مگر شبیر احمد نے مجبوری دکھا کر معذرت کر لی۔ انہوں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر سمجھنے والا کون تھا؟ وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ ثانیہ نے دوپٹہ اتار کر طے کرنا شروع کیا۔ رابعہ ٹرے رکھ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں بہت شرمندہ ہوں ثانیہ، میں نے ہمت کی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پھپھو اس حد تک چلی جائیں گی۔ ثانیہ نے خاموشی سے باقی چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ لیکن شاید اس میں کچھ بہتری ہو۔
فرق تم سے محبت کرتا ہے، ہو سکتا ہے تم اس کے ساتھ خوش رہو۔ اور بس کرو رابعہ، ثانیہ کا ضبط جواب دے گیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے یہ فیصلہ کس طرح کیا ہے اور کس خوشی کی بات کر رہی ہو۔ میری خوشی عبید تھا جو تم لوگوں نے چھین لی۔ اب تو زندگی ہی گزارنی ہے، جیسے بھی گزرے، جس کے ساتھ بھی گزرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ثانیہ نے خودکشی کرنا تھی، کر لی۔ رابعہ نے لبوں پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں روکی۔ ثانیہ کی آنکھیں بنجر تھیں، اس کے آنسوں سے کئی راتیں نم رہی تھیں، مگر اسے کسی کے سامنے نہیں لانا تھا۔ یہ ثانیہ کا فیصلہ تھا۔ آسیہ کے سامنے سارا سامان رکھا۔ ارم غم و غصے سے بلبلا ہی اٹھی۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو کیوں زمین اور آسمان ہلا دیے؟ میرا بھائی اس کی خاطر ماں باپ کا نافرمان ہوا، گھر تک چھوڑ گیا، اب وہ کیسے راستہ بدل سکتی ہے؟ عبید نے رک کر سامنے پڑے سامان کو دیکھا۔ عبید، تم اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ارم نے اسے دیکھا تو بھاگ کر پاس آئی۔ عبید جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ارم بیٹا، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ شاید اس میں کوئی مصلحت ہو۔ پھر جو کچھ ہوا ہے، سارے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ خدا جانے یہ فیصلہ کن مجبوریوں میں ہوا ہے۔ نہ جانے کس کا نصیب تھا۔ میرے بھائی کا دل ٹوٹا ہے امی، خود کو سنبھال لے گا۔ ارم، خود کو ہلکان مت کرو، آسیہ نے نرمی سے ٹوکا۔ جس چیز پر بس نہ چل رہا ہو اسے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آئے ہائے، فرق پکڑنا بھاگا، آصفہ کی دہائی پر فرق بھاگا آیا۔ وہ اسٹول پر چڑھی، اوپر کے خانے سے کچھ ڈبے نکال رہی تھی۔ سب سے بڑا ڈبہ پھسلنے کو تھا، جسے فوراً سنبھال لیا، ساتھ ہی سہارا دے کر ماں کو اتارا۔ یہ تو رابعہ آپا کا سامان ہے، کیوں نکال رہی ہیں؟ اس کا نہیں ہے، وری کا ہے، یہ بھی پکڑو۔ انہوں نے باقی ڈبے اسے تھمائے، جسے فرق نے لے کر بیڈ پر رکھ دیا۔ بری کا سامان تو لڑکی کا ہوتا ہے، لڑکی کا کیا نام لکھا ہوتا ہے؟ ہم نے دیا ہے، جیسے مرضی استعمال کریں۔ لیکن اس کا کیا کریں گی؟ کیا کروں گی؟ نئے کے نئے رکھے ہیں، ثانیہ کو دوں گی۔ اترن وہ ہکا بکا رہ گیا۔ کس نے پہنے ہیں؟ آصفہ نے کڑے تیوروں سے گھورا۔ اس کی بہن نے؟ اور یہ شادی کا جوڑا؟ انہوں نے بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ بس چند گھنٹوں کے لیے پہنا تھا، اتنا مہنگا جوڑا یوں ہی تو نہیں پھینکوں گی۔ اماں، یہ پرانے جوڑے بری میں نہیں جائیں گے، فرق نے کتی انداز میں کہا۔ ثانیہ بہت الگ لڑکی ہے، پسند نہیں کرے گی۔ اچھا تو نکال 5 لاکھ، نئے جوڑے لے آؤں؟ ہیں، میرے پاس، دے دوں گا۔ آصفہ حیران پریشان، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ انہیں تو لگتا تھا کہ وہ جتنا کماتا ہے اتنا ہی اڑا دیتا ہے۔ کچھ رکھے ہیں، 1 آدھ لاکھ کسی دوست سے ادھار لے لوں گا، آپ بس بڑی اچھی سی بنا لو۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ گھننا میسنا، پیسے جوڑ جوڑ کر رکھے ہیں اور مجھے کچھ خرچے کے لیے نہیں دیے کہ میرے پاس کیا ہے؟ ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کبھی تو آؤ اور آ کے دیکھو نظارہ میری آرام گاہ کا۔ ہجر کا بستر، دکھوں کی چادر، کبھی تو آؤ اور آ کے دیکھو نظارہ میری آرام گاہ کا۔ ہجر کا بستر، دکھوں کی چادر، جفا کا تکیہ، نہ نیند آئے نہ چین آئے، نہ نیند آئے نہ چین آئے، سستی آنکھیں دھکتے آنسو، جو خواب دیکھیں وہ ٹوٹ جائیں۔ تھکن بہت ہے، جلن بہت ہے، جلن بہت ہے، ادھورے پن کی چبھن بہت ہے۔ ثانیہ نے ڈائری سے سر اٹھایا۔ نہ جانے کب کس کی نظم پڑی تھی اور نہ جانے کیا سوچ کر ڈائری میں نوٹ کر لی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی اس نظم کی عملی تفسیر بن جائے گی۔ وہ کروٹ بدل بدل کر تھک جاتی، مگر نیند روٹھی ہی رہتی۔ ہاں، جس دن سے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، باقی سارا گھر سکون سے سو رہا تھا۔ صحن میں دادی کی چارپائی تھی، ان کے خراٹے پنکھے کی آواز سے بھی بلند تھے۔ رابعہ کی چارپائی پر موبائل روشن تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا سہیل بھائی سے رابطہ ہو گیا تھا۔ وسیم نے آ کر بہت ہنگامہ کیا تھا، وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھا۔ کون اس طرح طلاق کی دھمکیاں دے کر بلیک میل کر کے رشتے لیتا ہے؟ اور ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ پپو کا جو دل کرے گا ہمارے ساتھ کریں گی۔ ہم نے ساری زندگی مجبوری کے ہی سودے کیے ہیں۔ نادرہ نے آہ بھری۔ رابعہ، تب تو تم نے بڑی ہمت کے ساتھ منگنی کروائی تھی، تو اب کیا ہو گیا؟ وسیم رابعہ کی طرف مڑا۔ اس نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ اچھا بس کر بچے، سب ٹھیک ہو گیا ہے، نہ خود کو ہلکان کرو۔ دادی نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ فرح اتنا بھی برا لڑکا نہیں ہے، اور تم بتاتی کیوں نہیں ہو؟ ثانیہ، تم نے خود فیصلہ کیا ہے۔ شبیر احمد نے ضد چھوڑ کر خاموش بیٹھی ثانیہ کو دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے نظر اٹھا کر باپ کو دیکھا۔ بہت مجبوری میں فیصلہ کیا ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ شبیر احمد نے دانت پیس لیے۔ بتائیں؟ وسیم طنز کے ساتھ باپ کی طرف بڑھا۔ دل کی رضا نہیں، خوشی نہیں، گھر
گھر کیسے بسائے گی؟ بات سنو، تمہاری نہیں میری اولاد ہے، خواہ مخواہ ٹانگ نہ اڑاؤ۔ میں تو بلاؤں گا، خاندان کی برادری کو بٹھا کر فیصلہ کرواؤں گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک جگہ سے منگنی تڑوا کر زبردستی دوسری طرف بیاہ دیا جائے۔ وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ثانیہ کو بھائی پر پیار آ گیا۔ چھوڑے وسیم بھائی، یہاں کچھ نہیں ہوگا، بس ہار مان لی۔ وسیم اس کی طرف پلٹا۔ یہی کر لیں، یہی سمجھ لیں، یہی سمجھ لیں تو ٹھیک ہے، میں اس ڈرامے کا حصہ نہیں بنوں گا، نہ ان کی شکلیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وسیم میرے بچے، ادھر آ میرے پاس، میں سمجھاتی ہوں۔ دادی اسے پچکارنے لگی۔ ثانیہ نے جھرجھری لے کر خود کو اس منتظر سے آزاد کروایا۔ دور کہیں رات کی رانی مہک رہی تھی۔ ثانیہ نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ رابعہ بدک کر اٹھ گئی۔ ثانیہ کہاں جا رہی ہو؟ ثانیہ کی گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ سو جاؤ رابعہ، وہ اب چھت پر نہیں آتا۔ رابعہ شرمندہ سی ہو کر دوبارہ لیٹ گئی۔ ہوا خوری کے لیے جا رہی ہوں، ابھی آ جاؤں گی۔ یہ تنبیہ تھی کہ ہم میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ثانیہ کی غلط فہمی تھی کہ وہ چھت پر نہیں آتا۔ چاند تنہا رات کا مسافر نہ تھا، وہ وہیں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر دیوار پھیلانگ آیا، جیسے کب سے منتظر تھا۔ کبھی تو آئے گی۔ ثانیہ گھبرا کر پلٹی، مگر عبید اس لمحے کو جانے نہیں دے سکتا تھا۔ راستہ چھوڑ دو۔ آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر چھت کے دوسرے کنارے پر لے آیا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ سوچ کر تھک گیا ہوں کہ تم بے وفا ہو یا مجبور۔ بے وفا تو مت کہو، بے وفائی ہوتی تو تم سے بہتر آپشن کا انتخاب کرتی۔ اسے اتنی تکلیف منگنی ٹوٹنے کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس بدگمانی پر۔ رابعہ والی مجبوری میری سمجھ میں نہیں آتی۔ سہیل اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کو طلاق دے۔ تم پھپھو کو جانتے نہیں ہو، اور جب باپ کہے کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، ابھی نکاح پڑھوا کر دفع کرتا ہوں تو پھر زندگی بھر شکل نہیں دیکھوں گا تو کیا کرتی؟ میں جاہلوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں عبید، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بلا لیتے ہیں۔ تمہیں کیوں لگا کہ عبید تمہیں اس سچویشن میں تنہا چھوڑے گا؟ وہ غرایا۔ گرم دیوار کے ساتھ لگی ثانیہ کی پشت دھکنے لگی، مگر وہ اتنا پاس تھا کہ ہل نہیں سکتی تھی۔ یہی سب کرنا ہوتا تو کورٹ میرج نہ کر لیتی؟ تو جو اب کر رہی ہو؟ ثانیہ نے آہستگی سے اسے پیچھے دھکیلا، خود دیوار سے دور ہوئی۔ صرف منگنی کر رہی ہوں، اور منگنی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ عبید کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ اس سچویشن سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ منگنی ہو جائے گی، مجھے وقت مل جائے گا، اور اس دوران کوئی راستہ بھی۔ عبید کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ تم جذباتی ہو عبید۔ ثانیہ نہیں، اگر میری جگہ اس سچویشن میں تم ہوتے تو اپنی محبت کے لیے قربانی نہ دیتے؟ میں صرف اس وقت کو ٹال رہی ہوں عبید۔ میں برداشت نہیں کر سکتا، عبید دبی دبی آواز میں چلایا۔ تو پھر جا کر اس فرق کی جان لے لو، تو تبھی میری جان چھوٹ سکتی ہے۔ وہ غصہ ہو کر دور چلی گئی۔ ضروری تو نہیں کہ سب کچھ اس طرح ہو جس طرح تم سوچ رہی ہو۔ اس طرح ہوگا جس طرح میں سوچ رہی ہوں۔ بس ایک بار رابعہ گھر چلی جائے اور اس کے بچے ہو جائیں۔ عبید چپ سا ہو گیا۔ ثانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو؟ تو میرا گمان تمہارے بارے میں ٹھیک ہی تھا، میں بے وفا ہوں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا کہ تم ہارتی نہیں ہو۔ عبید کے تنے ہوئے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ ثانیہ اس کے پاس آئی، آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ثانیہ نے تم سے محبت کی ہے عبید، اور شادی بھی تم سے ہی کرے گی۔ بس اتنا یقین رکھنا۔ رات کی رانی کی خوشبو کچھ اور تیز ہو گئی تھی۔ وہ دونوں گرم رات کی ٹھنڈی چاندنی میں بھیگتے رہے۔ یہ سامان بھیجا ہے پھپھو نے۔ رابعہ سامان کو دیکھ کر رونے والی ہو گئی۔ آصفہ نے فرق سے پیسے تو لے لیے تھے، مگر سامان رابعہ والا ہی بھیجا تھا۔ تمہاری پھپھو سے یہی امید رکھی جا سکتی ہے، اور بدنصیبی دیکھو، اس ڈائن کو دوسری بیٹی بھی دے رہی ہوں۔ نادرہ نے ڈبہ پٹھا۔ شبیر احمد نے شرمندگی سے نظریں چرائیں۔ ان میں کیا مسئلہ ہے؟ سب کچھ اتنا اچھا تو ہے، دادی نے حیران ہو کر ناگواری سے کہا۔ دادی میری بری کا سامان ہے؟ رابعہ نے تو بتایا تو حق تک رہ گئی۔ اس کا دماغ ٹھیک ہے؟ ان عورتوں کو تو بات کا بتنگڑ بنانے کی عادت ہے۔ اب سب کچھ اتنی اچانک جو ہو رہا ہے۔ شبیر احمد بگڑے۔ ابا، بازار سے کچھ بنا بنایا مل جاتا ہے، لینے کی نیت تو ہو۔ ایک میری خاطر وہ اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، اوپر سے یہ اترن دیکھے گی تو اس کے دل میں کیا گزرے گی؟ کچھ نہیں گزرے گی۔ مجھ سے پیسے لو اور اس کے لیے نئے کپڑے لے آؤ۔ وہ غصے سے کہہ کر اٹھ گئے۔ یہی کرنا پڑے گا؟ نادرہ بڑبڑائی۔ اماں، میرا دل ہول رہا ہے، ہم ثانیہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے۔ رابعہ خود کو کتنا بھی سمجھا لیتی، احساس شرمندگی تھا
کہ جاتا ہی نہ تھا۔ میں تو خود سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی ہوں، کیسے فرح کے ساتھ گزارا کرے گی۔ نادرا نے آہ بھری، اس کو عبید کے ساتھ رخصت کر کے اس کا گھر بٹھا لو۔ دادی کو تاؤ آ گیا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فرح کی محبت دیکھے گی تو عبید کو بھی بھول جائے گی۔ فرح کی بائیک اچانک عبید کی بائیک کے سامنے آ گئی۔ وہ بریک نہ لگاتا تو دونوں ٹکرا کر گرتے۔ عبید نے غصے سے دیکھا تو وہ بائیک روک کر اتر آیا۔ کیا حال ہے صالح صاحب؟ بکواس بند کرو۔ کیا کروں؟ اب تم سے یہی رشتہ بنتا ہے۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ زیادہ بکواس کی تو منہ توڑ دوں گا۔ عبید کی مٹھی بھنچ گئی۔ اف، اتنا غصہ! لیکن آج تمہاری کسی بات پر ری ایکٹ نہیں کروں گا۔ دن ہی اتنا مبارک ہے۔ عبید نے غصے سے بائیک سٹارٹ کی۔ وہ جانتا تھا کہ آج اس کی ثانیہ سے منگنی ہے۔ جاؤ بھائی، میں کون سا تمہارا راستہ روک کر کھڑا ہوں۔ وہ ایک طرف ہوا۔ میں تو بس اب سامنے آ گئے ہو تو سوچا انوائٹ کر دیتا ہوں۔ آج 3 بجے میرا اور ثانیہ کا نکاح ہے۔ شریک ہونا چاہو تو ہو جانا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ عبید کو لگا زمین ہل کر رہ گئی ہے۔ ناول انگنا پھول کھلیں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں جلدی اپلوڈ کروں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔